السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ میرا پہلا ولاگ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، اس امید کے ساتھ کہ میری زندگی کا ہر قدم دین کی طرف ہو۔ میں نے وضو کیا تاکہ جسم پاک ہو، دل بھی پاک ہو جائے۔ پھر میں نے ٹوپی پہنی، ٹوپی پہننے کے بعد کنگھا کیا، کنگھے کے بعد الحمدللہ اب امامہ باندھنے کا وقت ہے۔ امامہ باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جب میں امامہ باندھتا ہوں دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ امامہ عزت کی علامت ہے اور دین سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ امامہ مکمل ہو چکا، آئینے میں دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے یا اللہ اس امامے کو میرے لیے شرافت، حیا اور اخلاص کا ذریعہ بنا دے۔ پھر پاؤڈر لگایا خوشبو کے لیے، اس کے بعد اپنا کاندھے پر رکھنے والا رومال اٹھایا، مصاف کیا، پھر اس کو گلے میں لٹکایا، پھر داڑھی کو کنگھی دی، اس کے بعد سرما پہنا، سرما پہننے کے بعد پھر گھر کے مین صحن سے پھر مین گیٹ کی طرف باہر آیا۔ مین گیٹ سے نکلتے ہی سب سے پہلے گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد موٹر سائیکل سیدھا کیا، چابی لگائی، چابی لگانے کے بعد اسٹارٹ کیا، اسٹارٹ کرنے کے بعد مسجد کی طرف چل پڑا۔ دل میں نیت پختہ ہے کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں، نہ کسی دنیاوی مقصد سے، نہ کسی دکھاوے سے، صرف رب کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ جاتے ہوئے دل میں یہ بات گونج رہی ہے، یا اللہ یہ سفر تیرے ہی لیے ہے، قبول فرما۔ راستے میں کچھ چہرے ملتے ہیں، سلام کرتا ہوں، مسکرا کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ یہ راستہ میرے لیے عام نہیں ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کر کے مسجد کی طرف جائے اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فضا میں سکون ہے، ہوا گویا تسبیح کر رہی ہے۔ یہ جو راستہ ہے نا، یہ صرف مسجد کا راستہ نہیں، یہ رب کی رضا کا، مغفرت کا اور جنت کا راستہ ہے۔ ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے، ہر سانس گواہی دے رہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے ملنے جا رہا ہے۔ یہ وقت صرف نماز کا نہیں، اللہ سے تعلق جوڑنے کا وقت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بازاروں میں، موبائل میں، غفلت میں ہیں، اور ایک تو ہے جو مسجد کی طرف چل رہا ہے۔ رب تجھ سے راضی ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ راستہ صرف مسجد کا راستہ نہیں، یہ اس طرف جاتا ہے جہاں دلوں کو سکون، آنکھوں کو آنسوں اور روح کو پاکیزگی ملتی ہے۔ ہر روز اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، آذان کی آواز گونجتی ہے، لیکن افسوس اکثر لوگ نہیں سنتے، اور جو سنتے ہیں وہ اٹھتے نہیں۔ کبھی سوچا اگر اللہ ہمیں بلا رہا ہے اور ہم نہ جائیں تو ہماری حالت کیا ہوگی اس دن جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائی، اگر تو مسجد جا رہا ہے تو خوش نصیب ہے، تو ان بندوں میں ہے جنہیں اللہ نے چنا ہے، بس تو چلتا رہے۔ رب کا دروازہ کھٹکھٹانے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ الحمدللہ اب مسجد آ گئی ہے۔ مسجد کا دروازہ عبور کرتے ہوئے دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے روح کو اس کی اصل مرکز سے جوڑ دیا گیا ہو۔ موٹر سائیکل مسجد کے سامنے کھڑی کی یہ معمولی لمحہ لگتا ہے، لیکن نیت ہو رب کی رضا کی تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی میں نے دعا پڑھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، کیونکہ میں تیرے ہی در پر آیا ہوں، دنیا سے تھک کر، دل لے کر۔ چچا غلام رسول مجھ سے پہلے آ چکے تھے، ان کو سلام کیا، پھر دونوں نے مل کر صفیں درست کی، صف ایک کچھ انہوں نے درست کی ہوئی تھی، پھر میں نے بھی ساتھ کچھ کروا لی۔ اللہ کے گھر میں تعاون کرنا، بھائی چارہ، محبت، یہ سب دین کی خوبصورتی ہے۔ ہم نے مل کر مزید کام کیا، مصلے سیدھے کیے، مسجد کو ترتیب دیا، صفائی وغیرہ کی۔ یہ عمل بھی اللہ کے گھر کی خدمت ہے، اور حدیث میں ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے والے جنتی ہیں۔ پھر میں نے نیکی کی دعوت کتاب اٹھائی، تھوڑا مطالعہ کیا۔ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اور مسجد کا ماحول دل و دماغ کو کھول دیتا ہے۔ انگوٹھی کے متعلق مسائل پڑھے، اس کے بعد قرآن پاک اٹھایا، قرآن پاک اٹھانے کے بعد اس کے بعد قرآن پاک کھولا، کچھ آیات تلاوت کی، ہر آیت دل پر اتر رہی تھی اور روح کو جلا دے رہی تھی۔ تلاوت مکمل کرتے ہی صدق اللہ العظیم۔ پھر چچا غلام رسول کو میں نے عرض کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ چچا غلام رسول نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں دیتا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ دے دیں، چلے مقتدی آ جائیں گے مزید آپ کی آواز سن کر۔ میں گیا، میں نے اسپیکر کا بٹن آن کیا، بٹن آن کرنے کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میں نے اذان شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان دینے کے بعد، اذان کے بعد کی دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد باہر مصلی پر آ گیا امامت کے، پھر بیٹھا اور پھر مقتدیوں کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی تک مقتدی نہیں آئے، ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔